جب آدمی راضی بالرضا رہتا ہے نا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا بہتر ہی کیا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے حق میں بہتر ہی فرمایا ہے، تو پھر اس شخص کا ایمان مضبوط اور کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے۔ انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا۔ ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باغ تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا، تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت کیونکہ زبیر کا ہے۔ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرے بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کرے اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرنا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی۔ کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے، نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف۔ فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل۔ ہمارے ہاں لوگ بوجھ سمجھنے لگے ہیں شریعت کے معاملات، بڑا مشکل ہے جی۔ زکوٰۃ اب 2.5% پوری، ہر 100 میں سے 2.5 روپے دے اپنے کمائے ہوئے، اتنی سخت گرمی میں روزے۔ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں جو رضا سے آگے جاتی ہے، جس میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ یار بڑی پکی سچی پیڑھی بات ہے۔ دیکھو میری طرف، مجھے پتہ چل جائے نا کہ میرے ساتھ جو آدمی بیٹھا ہو بڑا تنگ ہے، تو میں اسے کہوں گا صاحب تو گھر جا، میں نہیں بوجھ بننا چاہتا تیرے اوپر، تو گھر جا۔ اگر تو تکلیف میں ہے تو مجھے کیا مصیبت بنی ہے تجھے ساتھ رکھنے کی؟ تھوڑا غور کریں بات پہ۔ اگر دین معاذ اللہ مسلمان کے لیے بوجھ بن جائے تو کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ کیا اللہ خوش ہوگا؟ ہم اس طرح کے جملے بولتے ہیں اپنے دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو بڑی تکلیف اور نقصان کا باعث ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ، ان کی ساری باتوں کی کیا ہی بات، بلکہ حضرت عمر کی ہر بات کی کیا ہی بات ہے۔ حضرت عمر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی صحابی سے ناراض ہوتے نا، جلال میں ہوتے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں کے بل حضور کے آگے بیٹھ جاتے، کونیاں زمین پہ ٹکا کے نا، جیسے بندہ لیٹ جاتا ہے، کونیاں ٹکا کے، گھٹنے ٹکا کے بیٹھ جاتے۔ پتہ جملہ کیا بولتے؟ اتنا خوبصورت فکرہ، اتنا پیارا جملہ،
پتہ کیا کہتے؟ کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، سب کہیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عمر جملہ بولتے، کیا خوبصورت انداز ہے گفتگو کا، کہتے رضیت باللہ ربا، یا رسول اللہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، میں اس بات پہ سبحان اللہ۔ دیکھیے فکر پہ غور، رضیت باللہ ربا، حضور اللہ کے رب ہونے پہ میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور میں بڑا ہی راضی ہوں کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ وسیدنا و مولانا محمد نبی و رسولا، اور یا رسول اللہ میں اس بات پر بڑا ہی راضی ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں جب مرید کیا جاتا ہے نا تو ایک شجرہ شریف دیا جاتا ہے، پھر جب مرید اس کو پڑھ لیتا ہے پھر اس کو الوظیفۃ الکریمہ دیتے ہیں۔ اب تو خیر مرید وظیفے نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت، پیر صاحب نظر کرے اور چھٹی۔ جی سید فیض الحسن شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے مرید کہنے سانو وظیفے نہ پڑھاؤ، نمازہ نہ پڑھاؤ، سانو انجے ہی پہنچاؤ۔ کتنے پہنچائیے انجے جی؟ جب اللہ رسول نے نمازوں کا حکم دیا ہے تو پھر کسی اور جگہ تو بندہ پہنچ سکتا ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ ایک بندہ میں نے اپنے شجرے میں لکھا ہے آخر پہ، میں نے کہا جو آدمی کسی اسکول میں داخلہ لے اور سبق ہی یاد نہ کرے، کتابیں نہ پڑھے، اور پھر وہ کہے جی میں فیل ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب ہے غلطی استاد کی، غلطی اس کی ہے جس نے نہ سبق پڑھا نہ اس نے نصاب کھول کے دیکھا۔ تو بہت سارے لوگ بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا ہے، نظام چل رہا ہے، تو پھر بات آگے کیسے بڑھے گی جب تک لوگ توجہ نہیں کریں۔ تو جب انسان سمجھ لیتا ہے، اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، وہ راضی رہتا ہے کہ مجھے بڑا سکون ہے جی نماز میں، مجھے تلاوت قرآن میں۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، مجھے میرے ایک ساتھی نے ایک فون کیا، کئی دفعہ بندہ خود بات کر کے اسے خود بڑا مزہ آتا ہے، اور وہ بات اسے بعد میں سمجھ آتی ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا ہے۔ مجھے ایک سنگی نے فون کیا، کہنے لگا گرمی بڑی سخت ہے، سیر کرنے نہ چلے 2-4 دنوں کے لیے، ٹھنڈی جگہ چلتے ہیں 2-4 دن کے لیے۔ تو میں نے کہا یار اللہ نے ڈیوٹی ایسی لگا دی ہے کہ سارا سال ہی سیر ہوتی رہتی ہے، تو میں رہتا ہی شہر پہ ہوں تو میں تیرے ساتھ کیوں جاؤں؟ کہنے لگا یار بندہ ایک طرح کا کام کر کر کے نا اکتا جاتا ہے، روز ڈیوٹی، روز نوکری، یہ ذرا غور سے بات سنیے گا، وہی روز سارے معاملات افسر وہی، تو بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے نا۔ تو میرا خیال ہے 2-4 دن نا ذرا سائڈ پہ جاؤ، تو بھی تو نکلنا، کٹھے چلتے ہیں، پرانی دوستی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا یار تو اکتایا ہے، لیکن تیرے سوال کے جواب میں کہتا ہوں الحمدللہ میں اپنے کام سے کبھی نہیں اکتایا، میں اپنے کام سے کبھی اکتایا، نہ مدرسے کے طالب علموں کی باتیں سن کے، نہ ان کو اسباق دے کے، نہ کبھی کتاب پڑھ کے، نہ کبھی حدیث دیکھ کے، نہ کبھی جمعہ پڑھا کے، نہ کبھی تقریر کر کے، نہ روز مسئلہ بتا کے۔ لیکن نا بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا، ایک ہی بات ہر بندہ سوال پوچھ رہا ہے اس طرح کے۔ میں جب اکتایا ہی نہیں، جب مجھے کبھی اکتاہٹ ہوئی نہیں، تو میں اپنا کام چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ بلکہ جتنا اللہ کام لیتا جاتا ہے مجھے تو مزہ آتا جاتا ہے۔ جب کام کا یہ ذائقہ بنتا ہے نا، یہ والا جب سرور بنتا ہے، جب کام انسان کا شوق بن جاتا ہے، پھر اسے اکتاہٹ محسوس، اسے پھر تکلیف۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ، تو تراویح پڑھ کے وہ سوئے، تو شہری سے نا 1-2 گھنٹہ پہلے ایک شخص نے ان کے دروازے پہ دستک دی، تو ان کے صاحبزادے تھے، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی، بہت بڑے عالم تھے، شارح بخاری سید محمود رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ رضوی صاحب نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو ایک بندہ کہنے لگا سید صاحب ہے، پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے وہ سید ابو البرکات شاہ صاحب، بہت بڑے، سچ مچ میں بہت بڑے تھے ہر لحاظ سے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ تھے، سید تھے۔ وہ کہا سید صاحب ہیں، تو رضوی صاحب کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگا جی کام تو مجھے انہی سے ہے، انہی کو بتاؤں گا۔ فرمانے لگے چلے ٹھیک ہے، اب 1-2 گھنٹہ آرام کرو، رہ گیا ان کو آرام کر لینے دو، ابھی شہری کا وقت ہوگا تو وہ اٹھ جائیں گے، تو تم کام کر لینا۔ کہنے لگا یار ابھی مل جاتے تو چلو ٹھیک تھا۔ اتنی دیر میں سید صاحب کی آنکھ کھل گئی، وہ سن لیا کہ مجھے بلا رہا ہے، قریب ہی آپ سوئے ہوئے تھے، اٹھ کے تشریف لائے، فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ کیسے آئے؟ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگا کہ مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ جس بندے نے عشاء کے فرائض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہو، وہ وتر پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟
तरावी के बाद वितर होते हैं ना जमात के साथ, तो पढ़ सकता है कि नहीं? तो सैयद साहब फरमाने लगे जिसने फ़र्ज़ नहीं पढ़े बेहतर ये है कि फिर वो वितर भी जमात के साथ न पढ़े, लेकिन अगर कोई पढ़ भी ले तो उस पर कोई फतवा नहीं, कोई हुक्म नहीं, बेहतर है कि न पढ़े। तुम्हारी बात हो गई, कहने लगा हो गई, आप तशरीफ़ ले गए। अल्लामा रज़वी साहब कहते हैं हज़रत साहब अंदर चले गए तो मुझे उस बंदे पे बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको कहा कि कौन सी क़यामत आने वाली थी अगर तू ये सवाल फजर में पूछ लेता था, क्या मसला था? कुछ लोग करते हैं तंग, इसमें कोई शक नहीं, तकलीफ देते हैं। वो बात जो हो सकती है अपने टाइम पे उन्होंने उसी वक्त पूछनी है जब उनको याद आ गई। मैंने कई दफ़ा हदीस सुनाई है कि एक सहाबी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सरकार ने फरमाया कि जब इसका इंतकाल हो जाए तो मुझे बताना। सहाबी भी नौजवान थे, 14-15 साल उम्र थी। उन्होंने पता अपने वाले साहब को क्या कहा, फरमाया मेरा इंतकाल हो जाए तो हुजूर को खबर नहीं करनी, इसलिए कि मैं रात को इंतकाल करूँगा। ऐसा ना हो कि नबी पाक आए और यहूदियों के महल्ले से गुजर के और कोई यहूदी हुजूर को तकलीफ़ दे। मैं अपने जनाजा हुजूर पर आए तो बख्शिश डायरेक्ट है कि नहीं, फौरन जन्नत है कि नहीं? लेकिन मैं कहा मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नफ़े के लिए महबूब को तकलीफ़ दूँ। तो मोहब्बत का अंदाज़ तो कोई और होता है, जिससे मोहब्बत होती है उसके तो बंदा आराम का, सुकून का कहता है जी मेरा बड़ा प्यार है, ठाओ मैं आया जो और ऐसे मैं उन दोबारा आवांगा, ये कैसी बात होगी? तो ये मोहब्बत नहीं है, ये लालच है। बहरहाल ये बात अर्ज़ करने जा रहा हूँ, मैं मजमून पर रहता हूँ, मजमून को समझिएगा। सैयद साहब कहते हैं वो बंदा जाने लगा तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तू सवेरे पूछ लेता, क्या हर्ज था, सुबह पूछ लेता। हज़रत साहब बुरे आदमी, आधी रात को तकलीफ़ दी, अभी 2 घंटे में सहरी होने वाली थी। तो कहते हैं वो चला गया तो सैयद साहब ने मुझे बुलाया, कहने लगे महबूब मसला मैंने बताया, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? और फिर फरमाने लगे मेरा दीन मेरा मिशन है, मेरा दीन मेरा मिशन है। शुक्र करो किसी ने बात पूछी तो है ना, और अगर कोई मेरे दीन के मामले में कोई बात करने आता है तो मैं उससे उकताता नहीं हूँ। तो जब इंसान राज़ी बिर्रिज़ा रहने लगता है ना, फिर वो हर रोज़ नमाज पढ़ के तकलीफ़ नहीं उसे होती, फिर रोज़ दुरूद शरीफ पढ़ के वो ये नहीं कहता कि चलो 2-4 छुट्टियाँ भी कर, फिर रोज़ाना तिलावत करके उसे कहीं दिक्कत महसूस नहीं होती, चूँकि अब वो चाहता है कि जिस हाल में मेरा रब और रसूल मुझे रखेंगे, जो हुक्म देंगे, मैंने उससे कोई तंगी महसूस नहीं करनी, मैंने उसके मुताबिक चलना। और कुरान मजीद ने एक नया अंदाज इख्तियार किया सूरह माइदा के अंदर, इसकी आयत नंबर 119 है। अल्लाह करीम ने फरमाया रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सहाबा की बात हो रही है, फरमाया वो अल्लाह से राज़ी है और अल्लाह उनसे राज़ी है। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कोहे तूर पे जाके, मौला मेरी कौम पूछती है कि कोई ऐसा काम बता जो हम करें तो तू हमसे राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा की कौम का ख्याल था कि तहज्जुद का हुक्म आएगा तो पढ़ेंगे, सदक़ात का हुक्म आएगा तो देंगे, जिहाद की बात होगी तो करेंगे। कुछ जो नेक लोग थे उनमें से उन्होंने ये पैगाम दिया कि मालिक हमें बताए कि वो किस काम पे राज़ी होता है, हम वो काम करें ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हज़रत मूसा कलीम कहते हैं मैंने अर्ज़ की मौला मेरी कौम पूछती है कि कौन सा ऐसा काम करें कि तू राज़ी हो जाए। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मूसा कहते मेरा ख्याल था कोई लिस्ट मिलेगी, लेकिन मालिक ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और तफसीरों के दरिया बहा दिए। अर्श के मालिक ने फरमाया मूसा उनसे कहो जाके कि वो मुझसे राज़ी हो जाए, मैं उनसे राज़ी हो जाऊँगा, मुझसे राज़ी हो जाए। बंदे अल्लाह से राज़ी ये नहीं राज़ी होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को कहा कि अंदर का बोझ उतार दे वरना तेरे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये उतार दे अंदर के सारे बोझ, ये झूठ का बोझ, ये अदावत का बोझ, ये हसद का बोझ। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मलफूज़ात शरीफ में फरमाते हैं कि हसद करने वाला सामने वाले बंदे पे एतराज़ नहीं करता, बल्कि हसद करने वाला अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ करता है। वो कहते हैं उसे को दिया है मुझे देना चाहिए था। बहस करते हैं लोग, अपने घर बैठ के दलाइल जमा करते हैं। कभी किसी शख्स के बारे में आप ज़रा कुरान मजीद पढ़ें और मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुताला करें। कुरान तो हज़रत मूसा की शान भी बयान करता है, हज़रत यूसुफ के तज़किरे नहीं बयान करता कुरान, जनाब ईसा रूहुल्लाह की अज़मत कुरान बयान नहीं करता। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी ने शेर पढ़ा कि शान यूसुफ जो दबी तो वो भी इसी दर पे दबी, तो आला हज़रत फरमाने लगे तुम्हें गलती लग गई है, मेरे नबी किसी को दबाने नहीं आए। तो बंदे बड़े हज़रत होते हैं ना जी, एतराज़ तो पड़ा है अभी बाँटते पे आए। तो कहने लगा जी शेर पे एतराज़ करना आसान है पर शेर कहना मुश्किल है। तो फरमाने लगे चलो कह भी देते हैं।
اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کوئی کمزور ہو جائیں گے؟ کوئی نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاہو ہی پڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا عین طبیعت کے مطابق، جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی اعجاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے، اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں اچھا لگتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہو، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہو، آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے، ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانا ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتی۔ میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی، نہ تو کسی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا، اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا۔ دوستو رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے، ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت وہ ابھی تک چلتا ہے، ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے، سیانہ بھی، میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے، وہی شیخ ہوتا ہے، سارا کچھ وہی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں، ماہا کافی صدر، گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں، یہ بندے کو پریشان کرتا ہے، بندہ تکلیف میں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے، ہمارا مزاج نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے۔ کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا، لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں، دفع کریں، جو کر رہا ہے کرنے دیں، لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا، تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ، جس نے 30 سال سعودی عرب میں، دبئی میں، مسقط میں، پردیس میں گزارے ہو پر وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑھ جائیں، اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی، ساری عمر گزاری تو جدوں یہ باغ پکن پہ آیا رہ گئے اور وپاری، تو وہ پھر جا کے تو 6 کلو رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ،
یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر حوصلہ کر، پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا، میں نے تو جوانی تجھے دے دی، خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو